برسوں کی قید، طویل تنہائی اور مسلسل صبر کے بعد اب وہ لمحہ آ چکا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہونے والی تھی۔ وہیں یوسف علیہ السلام جنہیں کبھی کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر غلام بنا کر بھیج دیا گیا، پھر بے گناہی کے باوجود قید کر دیا گیا، اب اللہ انہیں عزت، اختیار اور سربلندی عطا کرنے والا تھا۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ خود گواہی دے تو دنیا کی ہر عدالت خاموش ہو جاتی ہے۔ جب مصر کے بادشاہ نے عورتوں سے تحقیق کروائی اور سب نے ایک زباں ہو کر اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، یہاں تک کہ زلیخا نے بھی صاف الفاظ میں کہا، اب حق ظاہر ہو گیا ہے، میں ہی خطا کار تھی اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ یہ اعلان صرف یوسف علیہ السلام کی رہائی نہیں تھا بلکہ ان کے کردار کی فتح تھی۔ برسوں بعد ان کا دامن دنیا کے سامنے پاک ثابت ہوا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قید خانے کے دروازے کھلے، مگر یوسف علیہ السلام صرف ایک قیدی نہیں بلکہ ایک سرخرو انسان بن کر نکلے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں پہنچے تو بادشاہ ان کے وقار، اعتماد اور گفتگو سے بے حد متاثر ہوا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں لگ رہا تھا، یہ وہ انسان تھا جس کے الفاظ میں دھانائی اور چہرے پر سکون تھا۔ بادشاہ نے ان سے بات کی، خواب کی تعبیر سنی، منصوبہ سنا اور فوراً محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان صرف خوابوں کا معبر نہیں بلکہ ریاست کا سرمایہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے نزدیک معتبر اور امین ہو۔ یہ وہ مقام تھا جہاں غلامی کا داغ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں مانگا، نہ محل، نہ دولت، نہ آسائش۔ انہوں نے کہا، مجھے ملک کے خزانے پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ یہ الفاظ غرور نہیں تھے بلکہ ذمہ داری کا اعلان تھے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ آنے والا وقت کتنا نازک ہے اور اگر درست شخص ذمہ داری نہ لے تو پوری قوم تباہ ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً انہیں وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اقتدار تھا مگر دل میں عاجزی۔ وہیں یوسف علیہ السلام جو کل قیدی تھے آج مصر کی معیشت کے نگران تھے، مگر ان کے رہن سہن میں سادگی، زبان میں نرمی اور فیصلوں میں عدل تھا۔ انہوں نے فوراً عملی اقدامات شروع کیے۔ خوشحالی کے 7 سالوں میں اناج ذخیرہ کیا، نظام تقسیم مضبوط کیا، کسانوں کو حوصلہ دیا، بدعنوانی کے دروازے بند کیے۔ یہ صرف انتظام نہیں تھا، یہ امانت داری کی عملی تفسیر تھی۔ جب خوشحالی کے سال ختم ہوئے تو قحط نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ارد گرد کی سلطنتیں بھوک کا شکار ہو گئیں مگر مصر محفوظ تھا کیونکہ ایک نبی کی حکمت اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ لوگ دور دور سے اناج لینے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک کو عدل کے ساتھ دیتے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی، نہ کسی کے حق تلفی۔ یہاں ہمیں قیادت کا اصل مفہوم ملتا ہے۔ حکمران وہ نہیں جو خود بچیں بلکہ وہ جو سب کو بچائیں۔ دوسری طرف کنعان میں بھی قحط پڑ چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے سخت مشکل میں تھے۔ مجبوراً یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر روانہ ہوئے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ جس دربار میں وہ جا رہے ہیں وہاں ان کا بچھڑا ہوا بھائی تخت نشین ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ تقدیر ایک بار پھر سب کو آمنے سامنے لانے والی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ وقت نے یوسف علیہ السلام کو بدل دیا تھا مگر ان کے دل میں ماضی زندہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کیے، ان کے حالات پوچھے
اور جانا کہ ان کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین بھی ہے جو اس وقت باپ کے پاس ہیں۔ یہ سنتی ہی یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یہ ان کے سگے بھائی کی نشانی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اناج دیا مگر ایک شرط رکھی، اگلی بار اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا ورنہ اناج نہیں ملے گا۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ تقدیر کی ترتیب تھی۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگلا قدم دلوں کو آزمانے والا ہے۔ انہوں نے خفیہ طور پر ان کی رقم بھی ان کے سامان میں رکھوا دی۔ یہ یوسف علیہ السلام کا کرم تھا، انتقام نہیں۔ جب بھائی کنعان واپس پہنچے اور سامان کھولا تو اپنی رقم واپس دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری رقم بھی واپس کر دی گئی۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام محتاط تھے، ان کے دل میں پرانی چوٹیں ابھی تازہ تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیجنے سے پہلے بھائیوں سے مضبوط وعدہ لیا کہ وہ اسے ضرور واپس لائیں گے، سوائے اس کے کہ وہ سب گھیر لیے جائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے نصیحت کی، ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ تدبیر تھی مگر ساتھ فرمایا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ توکل اور تدبیر کا حسین امتزاج تھا۔ اللہ جب عزت دیتا ہے تو کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ اختیار ملنے پر کردار کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ نیک قیادت قوموں کو قحط سے بچا لیتی ہے۔ ماضی کا زخم بھی اللہ کے منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت یوسف علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.